الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية للإكرام على بها ذكره بحجة كافية وموحدة شافية. أرسلوا بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والرياء العامة سيدنا الممجد محمود الأمجد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بے شک اللہ کے نزدیک اور اللہ کا بنایا ہوا اگر کوئی قانون ہے تو دین اسلام ہے. اس کے علاوہ جو کوئی دین یا اپنی کسی بھی طرح کی کوئی شریعت بنا کے لائے گا پیش کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی. لیکن احساس دین کیا ہے, اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے الصلاۃ معراج المومن. نماز مومن کی معراج ہے. جو مومن کی معراج ہے اس کو اللہ نے 5 وقت واجب قرار دیا ہے. صبح کی نماز کو نماز فجر کہتے ہیں اور ظہر اور عصر مغرب اور عشاء یہ 5 نمازیں ہیں. بیٹا آ جاؤ اندر, آپ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں. جو دروازے میں کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ بات ٹھیک سے بیان کی جا سکے. یہ 5 نمازیں جس کو نماز پنجگانہ کہا جاتا ہے یہ ایسی واجب شے ہے جس کو واجب عینی کہتے ہیں. یہ سب پر واجب ہے. لڑکی 9 سال کی ہو گئی ہو اور لڑکا 15 سال کا ہو گیا ہو. ہاں کس پر واجب نہیں ہے؟ کوئی دیوانہ ہے, پاگل ہے, مجنون ہے, عقل نہیں رکھتا ہے, بالکل پاگل ہے. اپنے کو دیکھنا ہے کہ اگر نماز کو ترک کیا ہے, اگر یہ چیزیں ہیں تو آپ پہ واجب نہیں, ہم پہ واجب نہیں ہے. اور اگر ہم صاحب شعور ہیں, فہم و فراست ہے, اچھائی اور برائی کو جانتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھک کے کیوں نہیں آئے؟ صلوات محمد والے محمد. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے گزارش ہے پہلے آپ قریب آ جائیں تو اچھا ہے. اور بھیا آپ تو ذاکر اول ہیں کہ دور چلے جائیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ تعلیم بھائی اور آ جائیے آپ کے آگے. اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک اور بات میں عرض کر دوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو, لیکن جب آنے والے پیچھے سے آتے ہیں ان کے لیے بلایا جاتا ہے, درمیان میں بار بار کہا جاتا ہے تو تھوڑا رکھنا پڑتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ فرش یادہ جو بچھا ہوا ہے کہیں بھی کوئی بیٹھا ہے تو کلاس حضرت امام حسین میں شریک ہے. وہ دور ہرگز نہیں ہے. لہٰذا میرے محترم سامعین, آپ نے وقت نکالا ہے, ٹائم نکالا ہے, آپ اس فرش یادہ کے لیے آئے ہیں. دور دور تک یہاں پہ مجلس سے اگر ہو رہی ہیں تو 2 مجلس ہیں, ایک یہ مجلس ہو رہی ہے, ایک وہاں مجلس ہو رہی ہے. یا تو جو وہاں ہے وہ وہاں عبادت کر رہا ہے, جو یہاں ہے وہ یہاں عبادت کر رہا ہے. لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ مجلس میں آئے بھی اور شریک بھی نہ ہو.
آئے بھی اور حاضر بھی نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ پیر کہاں پھیلانے کو ملے گا. اگر ایسی جگہ بیٹھ جاؤں گا کہ کچھ بھی کروں تو کوئی دیکھنے نہیں پائے گا. لیکن ہم جس جگہ پر آئے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں جس کا پورا نقشہ کھینچا ہوا ہے, اور ایک دو کیمرہ نہیں ہے بلکہ 14 معصومین آپ کو دیکھ رہے ہیں اور وحدہ لا شریک دیکھ رہا ہے. تو چھپے کس سے رہ گئے؟ چھپے کس سے رہ گئے؟ میرے محترم سامعین, پتہ یہ چلا کہ ہم دنیا سے تو چھپ سکتے ہیں, نہ امام سے چھپ سکتے ہیں, نہ خدا سے چھپ سکتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد پر. آئیے تشریف رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم اس سے نہیں چھپ سکتے ہیں. کون ہے وہ ہمارا امام ہے ماشاءاللہ. میں جان گیا آپ کا نام ریاض بھائی, اللہ سلام رکھے. ہم یہاں مجلس میں آئے, اس مجلس کی اہمیت, اس مجلس کی شان, اس مجلس کا مقام کیا ہے, علیکم السلام, اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کروں اور آگے بڑھوں. علیکم السلام. علیکم السلام. میرے محترم سامعین, یہ جو سلام عرض کر رہے ہیں, علیکم السلام, اور انہوں نے کسی کو دیکھ کے نہیں سلام کیا. میں نے دیکھا تو سلام کیا, اب مجھ پہ واجب ہو گیا, حالانکہ سب کو سلام ہے نا. اور یہ بھی میں بتا چکا ہوں, ابھی مسجد میں دوپہر میں ہم گئے, وہاں پہ تھوڑا سا وقت تھا تو گفتگو جاری رہی. اب خداوند عالم کا کرم ہے, یہی اللہ بھی چاہتا ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیں جو کچھ جاننے والے ہوں. یہی جاننے والے کہ دین کے جاننے والے نہیں. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھیں گے آپ کی صحت ٹھیک رہے گی. آپ مرثی خان کے پاس بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ میں یہ رحمت پائی جائے گی. آپ کسی اچھے اسکولر کے پاس بیٹھیں گے تو اس کی کچھ صفتیں آپ میں آئیں گی. اور یہ ہمیں یہاں سے نہیں ملا ہے, بلکہ یہ صفت, یہ چیزیں وحدہ لا شریک کی بارگاہ سے ملی ہیں. کہ کیسے؟ ابھی یہاں علیکم السلام آپ سب بچے بیٹھے ہیں اور بڑے بھی بیٹھے ہیں. کوئی انسان اٹھے اور اٹھنے کے بعد ایک چھوٹے سے بچے پر ہاتھ کھینچ کے مارنے لگے اور سبھی مومنین کی اس طرف توجہ ہو, باقاعدہ دیکھ رہے ہو, تو سب کے سب ایک چلا اٹھیں گے کہ یہ مت کیجیے, مت کیجیے. بیٹا اس کا, اولاد اس کی, لایا وہ ساتھ میں, بٹھا وہ رہا ہے, اور اس طرح سے وہ لے کر کھلاتا پلاتا وہ ہے. آپ کیوں ایسے چلا پڑے ہیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا, یہ رحم کی صفت ہے جو ہر ایک بندے کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے. اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہوا نظر آئے گا, اگر یہ نہ شور مچائے, اس کے اندر تڑپ پیدا نہ ہو, تو یہ انسان نہیں کہلائے گا, یہ تو بہت بڑا شیطان ہو جائے گا. بھائی اولاد تو اس کی تھی, یہ رحم کہاں سے آ گیا؟ اللہ ہے ارحم الراحمین, وحدہ لا شریک, رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. وہ رحیم بھی ہے, وہ کریم بھی ہے, وہ غفور بھی ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. یاد ہے یہ صفت تو اس کی ہونی چاہیے تھی. بندے کے دلوں میں اس نے ان صفتوں کو ڈال کر بتایا کہ جب کوئی بندہ ہماری طرف رجوع کرتا ہے, ہماری صفتوں میں سے کچھ نہ کچھ پا لیتا ہے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کہاں بیٹھیں, کس جگہ بیٹھیں اور کس جگہ اٹھیں, یہ آپ نے سوچ کے چلنا ہے. آپ کے ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں, من بذا نفسوں معاذتہما. نہج البلاغہ میں یہ کلمات الکسار میں یہ جملہ موجود ہے مولا کا, کہ جس نے اپنے کو ایسی جگہ پر رکھا جہاں ملامت کرنے والے یا ذلت کی نگاہ سے دیکھنے والے دیکھیں تو اس کی ملامت نہیں کرنی چاہیے, چونکہ آپ نے رکھا کیوں. مثلا یہاں سب لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں, اور ایک بندہ آئے, بڑا اچھا خاصا ہے, چہرے پہ داڑھی بھی ہے, سر پہ ٹوپی بھی ہے, اور وہ آ کے بالکل دیوار سے لگ کے وہاں پر بیٹھ جائے, تو یہ بیٹھنا اس کا اچھی جگہ پہ نہیں ہے فی الحال تو جو ہے. لیکن مومنین یہاں سے وہاں تک بھرے میں ہوں اور کوئی جگہ نہ ہو, اس کا بیٹھنا بہت اچھا ہے. تو جو ہے اب جو وہ بیٹھا اور لوگ کہیں بھائی اس سے شرم نہیں آتی, مجلس جہاں ہو رہی, فرش جہاں بچھا ہوا جگہ موجود ہے اور یہ وہاں بیٹھا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے کو ایسی جگہ پر خود رکھا ہے کہ لوگ ملامت کریں. تو جو ہے ہمیں ایسی جگہ سے بچنا ہے جہاں پر لوگ دیکھ کر ہماری ملامت کریں. مثلا آذان ہو رہی ہے, مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں, جماعت تیار ہے, ہم پڑھ ہی نہیں رہے, تو بھائی وہاں سامنے کھڑے کیوں ہوا؟
لوگ دیکھیں گے کہیں گے آتا کیوں نہیں ہے، نماز شروع ہونے والی، جماعت شروع ہونے والی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے کو ایسی جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر لوگ ملامت نہ کریں. میرے محترم سامعین، اور پھر اگر ملامت نہ کریں تو پھر کہاں رکھیں؟ ایسی جگہ رکھیں جہاں توصیف کریں، تعریف کریں. توجہ ہے؟ یہ تو اس کا برعکس دیکھیں گے، اس کا جو رزلٹ یہ نظر آتا ہے کہ ایسی جگہ پر اپنے کو نہ رکھیے جہاں پہ ملامت کریں، تو ایسی جگہ پر رکھیے جہاں پہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں. اور لوگ کہیں اپنے بچوں سے دیکھو ایسے بیٹھا کرو، ان کے بچوں کی طرح بیٹھا کرو، ان کی طرح بولا کرو، ان کی طرح صاف رہا کرو. کوئی درمیان میں کوئی جملہ آ جائے تو سبحان اللہ اس طرح سے بولا کرو. میرے محترم سامعین، یہ کیا چیز ہو گئی؟ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے اچھائی منتقل ہو رہی ہے، اچھائی منتقل ہو رہی ہے. پورے سال ہم ادھر ادھر کام کرتے ہیں، 10 دن یا 2 مہینہ 8 دن یا 9 دن ہمارا یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے چاند رات کو ملانے. تو میرے محترم سامعین، اتنا عرصہ تربیت دینے کے لیے کیا کم ہے؟ ڈاکٹر صاحب، کیا اتنا عرصہ تربیت دینے کے لیے کیا کم ہے؟ پری سروس میں باقاعدہ کلاسز لگتی ہیں، 10 دن کا وقت ملا کہ بھیا آئیے، نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں، اس طرف توجہ کرنا ہے. پورا مہینہ نہیں دیتے، وہ صرف 10 دن دیتے ہیں، 15 دن دیتے ہیں. جب 10-15 دن میں پورے سال کا اثر پڑ جاتا ہے تو میرے محترم سامعین، جو ایام اضحیٰ ہم یہاں انڈیا میں مناتے ہیں اور کرتے ہیں 2 مہینے 10 دن، تو اس کا کتنا بڑا اثر پڑنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے اب تک جو نماز سے غافل تھا وہ نماز میں آنے لگے، اب تک جو ماں باپ کی توجہ نہیں کر رہا تھا وہ ماں باپ کی خدمت کرنے لگے، اب تک جو بڑوں کو دیکھ کر آنکھیں پھاڑ کے نظر کر کے چلا جاتا تھا کم سے کم دعا سلام کرنے لگے. کیوں کرنے لگے؟ کیونکہ یہاں منبر رسول سے بتایا جاتا ہے اگر بچے رسول کے پاس سے گزرتے تھے بچوں کا انتظار نہیں کرتے تھے، خاتم النبی خود سلام کرتے تھے. اور جو کیا آپ نے، بچوں کو خود سلام کرتے تھے. اب ہم اس انتظار میں رہتے ہیں بھتیجا میرا ہے، بھانجا میرا ہے، بیٹا میرا ہے، پڑوس کا میرا ہے، لہٰذا مجھے سلام کرے گا. نہیں بھائیا، اگر وہ نہیں کر رہا ہے 2 مرتبہ آپ کر لو، تیسری مرتبہ وہ خود کرتا ہوا نظر آئے گا. سربراہ محمد میرے محترم سامعین، اگر ہم میں چینجنگ نہیں آئی، ہم میں بدلاؤ نہیں پیدا ہوا اور ہم ایسے ہی آتے رہے ایسے ہی چلے گئے تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہے نا، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں یہاں بیٹھ کے میں بیٹھتا ہوں اور اس کے بعد خیبر و خندق پڑھوں اور چلا جاؤں. الحمدللہ مومنین ہیں، داد دینے والے ہیں. ہمیں کو بڑی کامیاب مجلس ہو گئی. اولا پوچھیں گے جو واجب تھا اسے تو پہنچا ہی نہیں ہے. یہ میرے فضائل کو تو جانتے تھے کہ خیبر کس نے اکھاڑا ہے، لیکن اصل چیز ہے ادب کی، اصل چیز ہے معرفت کی، اصل چیز ہے بار بار جو چیزیں ہیں اس کو دہرانے کی. آپ نے اسے کیوں نہیں دہرایا، اس پہ نظر کیوں نہیں کی؟ اب میں بتاؤں اس مجلس کا جو مقام ہے، جو میں پہلے جملہ کہا تھا میں وہیں آ گیا ہوں دوبارہ سے. اس مجلس کا مقام کیا ہے، اس مجلس کی عظمت کیا ہے؟ علیکم السلام. اس مجلس کا احترام کیا ہے؟ کیسے جانیں گے یہ مجلس کیسی ہے؟ میرے محترم سامعین، جب مجلس ہوتی ہے تو 14 معصومین کے ساتھ ساتھ وحدہ لا شریک ملائکوں کو بھی نازل کرتا ہے، ملک بھی آتے ہیں. اور جب یہ ملک مجلس میں شریک ہوتے ہیں، جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے تو یہ ملائکہ یہاں پہ موجود رہتے ہیں. اور جب مجلس تمام ہو جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے ان کا؟ اب یہ واپس جاتے ہیں. تھوڑا تھوڑا میں آہستہ آج پڑھوں گا، تھوڑا سا میری آواز پہ تھوڑا سا اثر ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں تھوڑا بہت سلو پڑھ رہا ہوں. آج بہت تیزی میں نہیں آؤں گا. شاید کہ یہ آہستہ بات اس لیے بھی ہے کہ تیز پڑھنا کمال نہیں ہے، بات کو دل و دماغ میں اٹھانا کمال ہے. مجھے آپ کی بات کر رہے ہیں آپ، اللہ کو سلامت رکھے. مجھے شاید اس طرح متوجہ کرنے کے لیے خدا عالم نے اس طرح سے رکھا کہ کوئی بھی شے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے آتی ہے، آپ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے لیے آپ کی اصلاح ہوگی اور آپ کی درجات میں اضافہ ہوگا. اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے اور فرشتے یہاں پہ آتے ہیں. اب لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں جاتے فلاں مجلس میں، ہم نہیں بیٹھتے فلاں مجلس میں. یاد رکھیے پورے سال جو ہے وہ ہاتھ ملاتے رہیں گے، ملتے رہیں گے، نکلتے رہیں گے اور بڑے اچھے سے گلے ملتے رہیں گے، لیکن جب فرش بچھایا جاتا ہے تو تیرا فرش اور میرا فرش ہو جاتا ہے. بھئی اب کیا ہو گیا؟ اب کیا معاملہ ہے؟
یہ چاند امام حسین علیہ السلام کا ہے، میرے آبا و اجداد کا خاص نہیں ہے. میں نے فرش زمانے کے امام کے نام سے بچھایا ہے، اپنے نام سے نہیں بچھایا ہے. لہذا یہی کہا جاتا ہے کہ فرش ازا پر اگر دشمن بھی آ جائے تو تم اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ تمہاری جاگیر ہے ہی نہیں، یہ تو معصوم کے لیے بچھایا ہے. اب آنے والے فرشتے آ گئے اور مجلس تمام ہو گئی، زیارت بڑھی گئی، نظر نیاز چک کے آپ لوگ چلے گئے. اس کے بعد یہ فرشتے واپس جاتے ہیں، اور جب آسمان میں واپس جاتے ہیں اور دوسرے فرشتوں کے نزدیک پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں عجیب خوشبو آ رہی ہے، تمہارے پاس یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آج تک ہم نے ایسی خوشبو سونگی نہیں ہے، آج تک اس طرح کی چیز ہم نے دیکھی نہیں ہے، آخر تم گئے کہاں تھے، پہنچے کہاں تھے؟ میرے محترم سامعین، وہ کہتے ہیں مجلس حسین ہو رہی تھی، ہم اس مجلس میں گئے تھے، ہم وہاں پر گئے تھے. کہا اگر مجلس ہو رہی تو ہمیں بھی لے چلو. کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم واپس نہ آتے. اگر مجلس ہوتی تو ہم واپس نہیں آتے. ہمارا واپس آنا بتا رہا ہے کہ وہاں مجلس تمام ہو گئی. لہٰذا یہ فرشتے کہتے ہیں کہ مجلس بھلے ہی تمام ہو گئی ہے، لیکن وہ جگہ تو ہوگی، وہ جگہ تو ہوگی جہاں پر مجلس ہو رہی تھی، ذکر حسین ہو رہا تھا. لہٰذا یہ التجا کرتے دوبارہ سے فرشتے پھر آتے ہیں اور اس جگہ سے خوشبو لے کر واپس جاتے ہیں. ہم تم لوگ ایک دوسرے سے خوشبو محسوس کریں نہ کریں، لیکن ملائکہ جانتے ہیں جو یہاں آتا ہے وہ کس طرح کا ہو جاتا ہے. صلوات علی محمد والے ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ اسلام ہے، باریکیاں ہیں اسلام کی. میرے محترم سامعین، سنجیدگی سے سنیں اور سمجھیں کہ یہ کیا ہے، اور یہ تڑپ آپ کے ہر ایک دل میں ہے. ماہ محرم کی 30 تاریخ ہو گئی اور ایک بھی مجلس جس نے نہیں کی اس سے پوچھیے. وہ مسلسل کام میں لگا ہوا ہے، سفر میں جاری ہے، کہیں باہر سے آ رہا ہے لیکن مجلس نہیں ہو رہی. موبائل پہ بار بار دیکھ رہا ہے یہ مجلس سرسی میں ہو رہی ہے، یہ مجلس میڈن میں ہو رہی ہے، مجلس آپ کا امروہہ میں ہو رہی ہے، مظفر نگر میں ہو رہی ہے، آپ کا کلکتہ میں ہو رہی ہے، جے پور میں ہو رہی ہے. ارے واہ، کوئی نہ کوئی مجلس وہ سن رہا ہے، لیکن فرش اللہ پہ نہیں آ رہا. اس کا دل مطمئن ہے؟ توجہ کیا ہم نے؟ اس کا دل مطمئن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرش اللہ پہ آئے گا تو مطمئن ہوگا. تو اس کا مطلب پتہ یہ چلا کہ یہ فرش عزائے امام حسین علیہ السلام قلوب کو سکون بھی دیتا ہے، بھائیوں کو ہمت بھی دیتا ہے. صلوات محمد علیہ محمد. آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، آگے آ جائیے. صلوات محمد علیہ محمد. اور آگے تشریف لے آئیے، آ جائیے، میں آ جائیے تشریف. اللہ السلام علیکم. بزرگوں کی قدر ہے میرے بچوں. اگر تم نے ان کی قدر کر لی تو یقین جانیے کبھی بھی مار نہیں کھاؤ گے. جو اپنے بزرگوں کی اہمیت اور قدر کرتے ہیں وہ مشکلوں سے نجات پا جاتے ہیں. صلوات محمد والے محمد. تو لہٰذا مجلس کا ثواب، مجلس کی اہمیت، مسجد مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا امام حسین علیہ السلام علیکم السلام آپ کے نام کو ہماری وجہ سے عزت مل رہی ہے؟ نہیں. وہ صاحب عزت ہیں. ان کا وقار، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی پہنچ بہت بلند ہے. بلکہ نام لینے سے ہماری شخصیت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم قابل ذکر ہو رہے ہیں. میرے محترم سامنے ان کے یہاں علیکم السلام علیکم السلام ان کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہے، ہمارے یہاں اضافہ ہے. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگی اگر دنیا والے لوگوں کے لیے گزاری ہوتی تو دنیا کے لوگوں کے افراد کے محتاج ہوتے. انہوں نے زندگی گزاری اللہ کے لیے. لہذا وحدہ اللہ شریک نے کہا کہ یاد رکھو جو ہمارے بھروسے رہ کے زندگی گزارتا ہے زمانہ اس کا محتاج ہوتا ہے، وہ زمانے کے محتاج نہیں ہوتے. صلوات میں محمد والے محمد. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے
فرش ازا پہ آئیں, ذکر میں پہنچیں اور اس پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کام کریں. اور جن افراد نے اس پہ بھروسہ کیا ہے وہ کبھی بھی مشکل میں پھنسے نہیں, اور مشکل آئی ہیں تو بڑے آسانی سے وہ گزر گئے. تو یہ دین, یہ اسلام کا نام کا جھنڈا ہم ہر ملک پہ دیکھتے ہیں, ان کا جھنڈے پہ اللہ لکھا ہے, ان کے جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہے. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ لا الہ الا اللہ لکھے ہوئے جھنڈوں سے امام کے چاہنے والوں کو قتل کیا, ان کے سروں سے فٹ بال کھیلی. لہٰذا وہ آج ہیں, ان کا نام لیا جا رہا ہے. کہاں چلے گئے وہ؟ بہت تیزی سے بڑھے تھے, آگے بڑھ رہے تھے, لیکن آپ کے ہمارے اس مجتہد عصر نے گھر میں بیٹھ کر تسبیح چلا کر ایک ہی فتویٰ دیا تھا کہ ہر مرد و عورت پر جہاد واجب ہے. سب کے سب نکل پڑے, داعش کو وہیں کے وہیں روک دیا. بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے. میڈیا کہہ رہی تھی اب تو قبضہ ہو جائے گا, روزوں کو گرا دیں گے, روزوں کے ساتھ ایسا ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے جب ایک مجتہد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اتنی عظمت کا حامل ہوتا ہے, اگر امام پکارنے لگے, اگر امام کی آواز آ جائے پھر کیا ہو؟ صلوات محمد والے محمد. محترم, جو اس کی راہ میں قدم بڑھاتا ہے, چلتا ہے, وہ عزت پاتا ہے. اس کو باقاعدہ دنیا میں بھی عزت بھی ملتی ہے اور قابل ذکر ہوتا ہے. کیا یہ کم ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ 57 علیہ السلام ملک جو ہیں وہ کلمے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ ہے, اور جو کلمے کے ساتھ کردار کو نبھا رہے ہیں وہ صرف ایک ملک ہے. یہ تصویر, یہ پکچر, یہ فوٹو یہاں لگا ہوا نہیں علیہ السلام, یہ یہاں نہیں ہے. توجہ کہہ رہے ہیں آپ, یہ یہاں نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے, مولانا یہ سامنے دکھائی دے رہا ہے, کہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے وہ فوٹو ہے, لیکن ان کا مقام دیوار نہیں ہے, یہ دل میں بھی ہے اور ذہنوں میں بھی ہے. اور جو ہے یہ یہاں پر ہے. اب زمانہ چاہے تو بم مار کر دیوار سے تو ہٹا سکتا ہے, نہ دل سے نکال سکتا, نہ ذہنوں سے مٹا سکتا. یہ قوت ہے, یہ طاقت ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی ایسے گزاری جیسے امام چاہتے ہیں, اور یہ نائب امام ہے. امام اور نائب امام مجتہد عصر. میرے محترم سامعین, بڑا ہی لوگوں کو تکلیف ہے کہ ان کے ہاں یہ کیا معاملہ ہے بھائی. ایک انسان ہوتا ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کر ایک حکم دے, پوری دنیا میں سب لوگ جتنے بھی شیعہ ہیں فوراً عمل کرنا شروع کرتے ہیں, ایک دم اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, بڑے پریشان ہیں. امریکہ نے جو یہ بیس بنائے تھے جگہ جگہ پر, اسی لیے بنائے تھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر حکم دیں گے اور تم بالکل تیار ہو جانا, تم بالکل تیار ہو جانا. میرے محترم سامعین, لیکن جس پر اس نے غرور کیا تھا, ایران نے اس بیسوں کو موڑ توڑ کر کے چورا بنا کے رکھ دیا اور بتا دیا کہ جو زمانے کے ایٹم بم پر ایمان لاتے ہیں وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں, جو اللہ کی قدرت پر ایمان لاتے ہیں وہ ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو بھی مطمئن نظر آتے ہیں, تو بھی مطمئن نظر آتے ہیں. میرے محترم سامعین, آپ دیکھیں گے, اس سے پہلے کی بات میں عرض کروں, بڑا گہرا تعلق تھا ہندوستان کا راجگیر ہے, اس سے بڑی چپی صاحب لیتا ہے. 3 ٹینکر اس نے اڑا دیے, 3 شہید ہو گئے اپنے جوان. بولا کچھ ہے نا, وہ تو بخشی صاحب ہے کہ حسینی پنڈت اپنے کو کہتے ہیں تو بار بار آ جاتے ہیں بیچارے, یہ بھی اچھی بات ہے نا, مونچھیں ہو یا کچھ بھی ہو, لیکن وہ جب بات کرتے کہتے ہیں کہ یاد رکھو یہ کربلا والے, یہ کربلا والے. اب انہوں نے 2 مرتبہ کہا, اب میڈیا کے ہر چینل چپ پکارنے لگے یہ تو کربلا والے ہیں, یہ کربلا والے ہیں. بھائی کربلا والے, اب وداؤٹ کربلا والوں میں فرق کیا ہوا؟ کیا زمانے کو بتانا چاہتے ہیں جو وداؤٹ کربلا والے ہیں وہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں, اور جو کربلا والے ہیں وہ شہادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. صلوات بھیجی محمد والے.
اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اس طرح کی باتیں ہوتی تھی. بس یہ 2-4 جملے عرض کرنے کے بعد ہلکا سا اشارہ کروں ایک واقعے کی طرف اور ختم دعا کر دوں گا. آ جائیے بیٹا، آ جاؤ، بیٹھو، تشریف رکھیے. بہت سے میں آپ کو بتاؤں، معذرت چاہتے ہوئے تعریف کی بات نہیں ہے کہ درمیان میں 10 مرتبہ آپ روکیے، مجھے 10 مرتبہ شروع ہوں گا. 10 مرتبہ روکیے اور 10 مرتبہ شروع ہوں گا. مجلس میں کوئی رکھنا نہیں ہے، کوئی کسی طرح کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں مومنین ہی نہ ہو، جہاں سنانے کے لیے آئے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جائے اور رک جائیں گے بھیا آ جاؤ آپ بیٹھو. یا یہ ہے کہ کوئی کیسٹ چلا دی ہو اب وہ شروع ہو گئی ہو تو وہاں تو پریشانی ہے، کیا پڑھ رہا تھا پتہ نہیں کیا رہ گیا، دماغ میں اتر گیا، معاملہ خراب ہو گیا. نہیں میرے محترم سامعین، یہ چیزیں وہ ہیں جو چیزیں بالکل سامنے کی اور دینا ہے واجب ہے ہم پر کہ ہم دیں آپ کو اور آپ سمجھیں. اور یاد رکھیے میرے محترم سامعین، اگر آپ کو اس پر شہزاد سے پیار ہے اور زری سے آپ کو انسیت اگر نہ ہوتی تو آتی ہی نہ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں پیار ہے اگر ہے، یہ اگر کا جملہ نکال رہا ہوں. آپ کو فرشی اعضاء سے پیار بھی ہے، محبت بھی ہے. ہم کہتے جان کو قربان کر دیں گے، ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے. اگر کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا امام اور ہمارا امام کہتا ہے کہ نماز جو نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ ہے ہی نہیں. آپ اگر آئیں تو نماز پڑھ کے آئیں، اور اگر کسی وجہ سے آپ کام پہ سے آ رہے ہیں یہاں پر اور سیدھے یہاں پہ چلے آئے، وقت ہی نہیں ملا ہے، تو جا کر پڑھیں، تب تو اس مجلس کا فائدہ ہوگا، ورنہ تو میرے محترم سامعین کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ سمجھے کہ 2-4 نعرے لگوا دیے مول صاحب نے، آنسو نکلوا دیے، اب تو جنت واجب ہو گئی ہماری اور ہمارے باپ کی، اور ہم جو بغیر پوچھے اور سوال و جواب جنت میں چلے جائیں گے. تو جو ہے نہیں میرے محترم سامعین، ان آنسوؤں کے لیے عمل ضروری ہے نا، ورنہ تو آنسو مگر مچ کے بھی بہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، دکھاوے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں کہ بڑا مولائی ہے. ایک انسان گھر میں سے آ کے کچھ چیز لگا کے آگے آنکھوں میں اور یہاں کے پیٹا سینہ، ہائے مولا بھائی اس سے روکو، اس سے دلاسا دو. پتہ یہ چلا یہ تو ایسا کام کر کے آیا ہے کہ لوگ میرا نام پکارے. یہ بہت اچھا انداز ہے کہ اگر کوئی اپنے کو مشہور کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اس طرح کے کام کرنے لگتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بڑا مولائی ہے. مولائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی سنبھلا رہے اور جو گرنے والا ہے اسے بھی سنبھال سکے. میرے محترم سامعین، جو اپنے کو نہ سنبھال سکے وہ دنیا کو کیا سنبھالے گا؟ تو مولائی اسے مت کہیے جو پاگل اور پاگل کی طرح کام کر رہا ہو، بلکہ مولائی اسے کہیے جو خود بھی بیٹھا ہو اور دوسرے کو جگہ بھی دیتا ہو. صلوات محمد والے محمد. یہ امام کا چاہنے والا آپ دیکھیے، غور کیجئے. اور جو امام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ جتنا بھی پاگل دیوانہ، خراب سراب کپڑے، بڑے لمبے لمبے بال، ناخن بڑے ہوئے پاگلوں کی طرح، بڑا مولائی ہے. میرے محترم سامعین اسے مولائی نہیں کہتے. النظافۃ من الایمان، صفائی جو ہے وہ ایمان کا جز ہے. صفائی ایمان کا جز ہے. جو خود نہیں نہا کے اپنی صورت کو صاف کر سکتا وہ دوسرے کے چہروں کو صاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر میں رک کے ایک بات عرض کروں گا شاید کہ کسی لائق ہو. جیسے ہی یہاں پر آپ کے سامنے مرثی خان آتا ہے یا ذاکر آتا ہے تو ایک جملہ کہتا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، یا فاتحہ کہتا ہے. جب فاتحہ وہ کہتا ہے تو آپ کسی بھی کنڈیشن، آپ ایسے بیٹھے ہوں یا ایسے لگے بیٹھے ہوں تو صحیح ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے کر کے فاتحہ پڑھنے لگتے ہیں. کیا کیسی کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی؟ ایسے باقاعدہ. پڑھتے کیا ہے؟ اگر میں ایک ایک سے پوچھوں تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا. وہ سورہ پڑھتے ہیں جو فاتحۃ الکتاب کہلاتا ہے، سورہ حمد کہلاتا ہے، ابتداء قرآن کا سورہ ہے. قرآن میں سورے کتنے ہیں؟ 6666 آیتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں اور سورے 114 ہیں اور 30 پارے ہیں. اور جتنے سورے ہیں اتنی بسم اللہ ہے. ایک سورے میں بسم اللہ نہیں ہے تو ایک سورے میں ڈبل بسم اللہ ہے. سورہ توبہ میں بسم اللہ،
نہیں ہے۔ تو اس صورت سے قرآن مجید کی ایک پوری صورت آپ پڑھتے ہیں جو فاتحۃ الکتاب ہے، اور یہ فاتحہ آپ بھیجتے بھی ہیں باقاعدہ، جو ہمارے مردے ہیں ان کے لیے ثواب بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ پورے قرآن کا ایک تہائی حصہ ہے۔ اگر کوئی سورہ الحمد پڑھتا ہے، سورہ الحمد پڑھتا ہے یعنی اس نے تہائی حصہ قرآن کا پڑھ لیا، اور یہ ثواب آپ بھیجتے ہیں۔ بڑا ثواب ہے، بڑا درجہ ہے۔ خالی اللہ کے کہ اس کا ثواب بھیجتے ہیں تو یہ بھی بڑا اثر رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی جملہ بہت اثر رکھتا ہے۔ کہا بھائی کیسے اثر رکھتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ قافلہ جا رہا تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور کہا کہ تیزی سے بڑھ جاؤ۔ کیوں بڑھ جاؤ؟ عذاب ہو رہا ہے قبر پہ۔ لوٹے تو کہا ذرا رک کے چلو۔ چلے ابھی تو آپ نے کہا تھا تیزی سے بڑھ جاؤ صبح میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رک کے چلو۔ کہا جو مرنے والا ہے اس نے اپنی ایک اولاد چھوڑی تھی، آج وہ معلم کے پاس گیا ہے، اور معلم نے، ٹیچر نے، حافظ نے، عالم نے تتلاتی ہوئی زبان سے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہلایا ہے۔ اللہ نے آواز دی جس کا بیٹا مجھے رحمان و رحیم کہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی قبر پر عذاب نازل ہوتا رہے۔ عذاب ہٹا لو، رحمت کو نازل کرو۔ جب بسم اللہ میں یہ طاقت ہے تو جو پوری الحمد پڑھ کے ہاتھ پر الحمد پڑھ رہے ہوں، کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ یہ ہاتھ کہاں لے جاتے ہیں آپ نے سورہ حمد پڑھا، کہاں لے جاتے ہیں اس کے بعد؟ چہرے پر۔ سبحان اللہ، صلوات محمد والے محمد۔ میرے محترم سامعین، میری بات تمام نہیں ہوئی ہے۔ دلشاد بھائی نے، آپ نے اور سب بچوں نے بھی کہا کہ یہ چہرے پر ہم اس ہاتھ کو لے جاتے ہیں۔ بھائی ہاتھ کو چہرے پر لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے الحمد پڑھا ہے، آپ نے سورہ حمد پڑھا ہے، فاتحۃ الکتاب پڑھا ہے، آپ نے سبع مثانی پڑھا ہے۔ ایک سورہ اس کا نام سبع مثانی بھی ہے، چونکہ 7 آیتوں پہ مشتمل ہے یہ سورہ، اس وجہ سے آپ نے پڑھا تھا، لہٰذا ہاتھ واپس کر لیتے کہ مولانا آپ کو نہیں پتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ وحدہ لا شریک کی جانب سے معجزہ بنا کر رسول اسلام پر نازل کیا گیا ہے۔ جو بھی اسے پڑھتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں یہ رحمت ادھر ادھر نہ جائے، بلکہ اس رحمت کو اپنے چہرے پہ من لیں تاکہ ہمارا چہرہ نورانی ہو جائے۔ اگر ایک سورہ ہم پڑھ لیں تو اپنے چہرے کو نورانی بنانے کے لیے ہاتھ کو چہرے پہ من لیتے ہیں۔ اما جس کے گھر میں پورا قرآن اترا ہو، جو ذاتیں پورے قرآن کو لیے ہوئے ہوں، وہ کتنی بڑی نورانی ہوں گی، ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ صلوات محمد والے محمد۔ لہذا میرے محترم سامعین، دلشاد صاحب نے ایک اشارہ کیا تھا، اس طرف جانا چاہتا ہوں کہ ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام، اور اسلام کو لانے والے، پہنچانے والے کا نام نبی، امام، ائمہ معصومین ہوتا ہے، اور اللہ کی جانب سے جو ہادی ہیں، جو رہبر ہیں، جو رہنما ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اولو العزم ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد جو شریعت باقی ہے اسی طرح سے باقی رکھنے کے لیے اللہ نے اماموں کو مقرر فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ دین کو آگے پہنچا رہے ہیں، دین کی منزل سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو کوئی آج تک کسی دروازے پر کوئی جنت سے لباس لے کے آیا۔ بات کو تمام کر رہا ہوں میرے محترم سامعین، یہ میرا واقعہ آخری ہوگا، تھوڑے مسائب اور ختم ہوا۔ کوئی زمانے کا کوئی گھر ایسا دکھا دو جہاں پر رضوان جنت یا اللہ نے کوئی لباس بھیجا ہو۔ یہی تو کہہ رہے تھے دلشاد بھائی، دلشاد صاحب۔ اور بڑا افسوس یہ ہوتا ہے کہ باہر سے آپ کا ایک شاعر آیا ہوا ہے، وہ بھی اس جگہ کا جہاں پر شاعری کو بڑا چرچا ہے، جہاں پر علم کو ترجیح دی جاتی ہے، سرسی۔ اور آج کی میں ایک مجلس دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، تو ایک صاحب نے لکھنؤ کے ممبر سے سرسی کا لکھنؤ میں 2 بار نام لیا ہے۔ ایک عالم کا نام لیا اور ایک شاعر کا نام لیا۔ شاعر کا نام نہیں لیا بلکہ شعر کو کوٹ کر کے بتایا۔ میرے محترم سامعین، پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ سارے کے سارے ادب کو سمیٹ کر اگر دیکھا جائے تو لکھنؤ بنتا ہے، اور لکھنؤ کی فضاؤں میں اگر ادب بولا جائے تو سرسی بنتا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں،
آپ جو سننا چاہتا ہے میں آپ کو دکھا دوں گا، میرے پاس ثبوت ہے نا، لکھنؤ کے ممبر سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور خوشبو تو کہتے ہیں اسے ہیں جسے کوئی قید نہ کر سکے. آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کا دلی میں پہنچنا، آپ کا بمبئی میں کام کرنا، آپ کا ادھر ادھر رہنا، یہ تمام خوشبو ہیں اس سرزمین سے جہاں پر عالم پیدا ہوتے ہیں یا شاعر پیدا ہوتے ہیں، اور یہ مسلسل جاری رہتی ہے. اور اس طرح سے اگر دور ہیں تو یہ کام کی وجہ سے دور ہیں. اگر یہ شعراء سے ملنے لگیں گے، عالموں سے ملنے لگیں گے، ان کے اندر بھی ادب پیدا ہو جائے گا، ان کے اندر بھی شعر و شاعری کا سخن کا یہ پورا حساب کتاب آراستہ و پیراستہ ہو سکتا ہے، زندگی سمجھ سکتی ہے. میرے محترم سامعین، کوئی بھی در ایسا نہیں ہے جہاں پر پیدا لا شریک نے جنت سے لباس بھیجا ہو. پوری دنیا عمل کیا کرتی ہے. بھائی پوچھیں مکے میں تم بڑے اچھے انداز سے آزان دے رہے ہو، جو عمرہ کر کے آئے ہیں گئے ہیں، مسلسل جاری رہتا ہے. بڑی پیاری آواز ہے بھائی آزان دینے کی، بڑی سریلی آواز. کیوں دے رہے ہو؟ تاکہ جنت مل جائے. اللہ کے گھر میں کھڑا ہوا ہے، جنت کی تمنا کر رہا ہے. یہ تو خدا کا کرم ہے کہ شیعہ حیدر اقرار مجلس کے فرش پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آ گئے جنت میں. ہم تو آ گئے. بھائی کیوں نہ آ گئے؟ وجہ یہ کہ جہاں معصوم ہستیاں جمع ہو جاتی ہو اور جن کے لیے لباس وہاں سے آ جاتا ہو، جب وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں. اور جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ یہاں ہیں، تو ہم کہاں ہیں؟ الحمدللہ. اب وہ کہ ہم جنت میں چلے جائیں، فلاں ہم جنت میں چلے جائیں. امام جماعت بنا ہوا ہے باقاعدہ اور نماز پڑھا رہے ہیں مکے میں خانہ کعبہ میں. کیوں؟ نماز بہت صحیح سے پڑھا رہا ہوں تاکہ غلطی نہ ہونے پائے. ہمیں جنت میں جانا ہے. آؤ، اگر جنت میں جانا ہے تو جنت کے دروازے پہ تو آؤ بھائی. آپ دیکھو تو صحیح. کہاں دیکھو؟ دونوں شہزادے اماں کے پاس ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صبح نماز عید ہے، مسلمان بچے اچھے لباس میں جائیں گے. ہمارا لباس، ہمارا جوڑا. میرے محترم سامعین، تربیت دیکھیے، ماں کا اثر دیکھیے. کوئی ایسا مقام دیکھ کے بتاؤ کہ جناب سیدہ نے بچوں کو کسی بھی موقع پر کوئی چیز مانگی ہو نہ دی ہو. بہت تیزی سے گزرنا چاہتا ہوں. دونوں شہزادوں نے تحریر لکھی اور دونوں نے لکھنے کے بعد اماں کی خدمت میں پیش کی، بابا کی خدمت میں پیش کی، اور یہ کرنے لگے کہ لے بتاؤ کس کی اچھی ہے، کس کی اچھی. 2 بلب آپ ایک ہی کمپنی کے لائے اور سامنے لا کے رکھیے، بتاؤ کون سا اچھا ہے. بھائی یہ بھی ویسا ہی، وہ بھی ویسا ہی. جو تحریر لکھی وہ بھی امام نے لکھی اور جو دوسری لکھی وہ بھی امام نے لکھی. یعنی معصوم ہاتھ چلے، تحریر وجود میں آئی، نہ ان کی تحریر میں کمی نہ ان کی تحریر میں کمی. دونوں شہزادے کہہ رہے ہیں اماں بتائیے، ایک کو بتائیے آپ کس کی اچھی ہے. لہٰذا جناب فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ بیٹا دونوں کی تحریر اچھی ہے. کیا تربیت اولاد ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا ہنر ہے، کیا انداز ہے، کس طرح سے بچوں کی تربیت کی ہے. لہٰذا آپ نے کہا میرے گلوبند میں، یہ جو میرے گلے میں ہار ہے اس میں 7 دانے ہیں، جس کے پاس زیادہ دانے آ جائیں گے، زیادہ موتی آ جائیں گے، سمجھو اس کی تحریر اچھی ہے. آپ نے اسے توڑا. دونوں شہزادے دانوں کی طرف، ان موتیوں کی طرف لگ کے دونوں شہزادوں نے 3 موتی دونوں کے ہاتھ میں آ گئے. رہ گیا 1 موتی. دونوں شہزادے اس دانے کی طرف، موتی کی طرف بڑھ رہے ہیں. آواز قدرت آئی، جبرائیل جاؤ اور اس دانے کے 2 ٹکڑے کر دو. 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ امام حسن نے اٹھایا، ایک امام حسین نے اٹھایا. جناب فاطمہ زہرا نے فوراً کہا ہم نے کہا تھا نا جیسی تحریر تمہاری ہے ویسی تحریر تمہاری ہے. صلوات محمد علیہ. میرے محترم سامعین حضرات، اس ماں سے بچے لباس مانگ رہے اور کہہ رہے ہیں ماں ہمارا لباس کہاں ہے. تاخیر نہیں کروں گا میرے محترم سامعین، اور جو میں نے بولا ہے میں اس پہ عمل کرتا ہوں. میں نے ان اپنے جوانوں سے بھی کہا تھا کہ ہمارے ہندوستان میں یہ تو چھپتا ہے کہ مجلس 8 بجے شروع ہو جائے گی، 10 بجے شروع ہو جائے گی، 1 بجے شروع ہو جائے گی، دن میں 2 بجے شروع ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں چھاپتے کہ ختم کب ہو جائے گی.
آپ خود بتائیے، جو انسان گھر سے چلا ہے اپنے بچوں سے کیا کہہ گیا ہے کہ میں 11 بجے آ جاؤں گا، 12 بجے آ جاؤں گا، 1 بجے آ جاؤں گا، لیکن مجلس میں جا رہے ہیں، مجلس کا پتہ ہی نہیں کب ختم ہوگی۔ جب ہر ایک نظام وحدہ لا شریک نے سلیقے سے بنایا ہے کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ صبح کی نماز کا وقت ہے، تو یہ شیعہ مجلس کے وقت کو معین کیوں نہیں کرتے؟ اس کو بھی تو معین کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں اس وقت کی مجلس کا نظام مجھے بہت پسند ہے، کوئی آئے نہ آئے، بھائی جو ہے 9 بجے سے کھڑکھڑانا شروع کر دیتے ہیں 2 منٹ بعد لیٹ ہو جائے، لیکن بہت سلیقے مندی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، قابل تعریف ہے۔ خداوند عالم اس نظام کو اسی طرح سے برقرار رکھے، اور جو سلیقہ آنا چاہیے مزید ہمارے اندر بھی اس مجلس کے تو پھر سلیقہ پیدا ہو۔ صلوات محمد یاد ہے جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا، کیا فرمایا؟ تو جو چاہ رہا ہوں جو لاسٹ میں اس گملے کے پاس بیٹھے ہیں جس کے لیے میں نے پہلے تذکرہ کیا تھا، آپ نے فرمایا کہ آپ کا لباس درزی کے یہاں ہے۔ آپ کا کوئی بچہ، اور آج کا یہ جنریشن کا بچہ اور اس سے کہیں کہ آپ کا لباس درزی کے یہاں ہے، کیا کہے گا؟ یہ کپڑا کب آیا تھا، ناپ کب لیا گیا تھا، یہ تھا۔ اور ادھر سیدہ نے کہا، دونوں بچے خاموش ہو گئے۔ تربیت ہو تو ایسی کہ اگر آپ بچوں سے کہتے ہیں اگر پاس ہوں گے تو ہم تمہیں فلاں چیز دلوائیں گے، موبائل دلوائیں گے، کمپیوٹر دلوائیں گے، سائیکل دلوائیں گے، یا فلاں چیز دلوائیں گے، اور وہ پاس ہو گئے، جیسے ریزلٹ آئے ساتھ میں ان کا سامان بھی آئے، تو یہ بچے کہیں گے ہمارے بابا سچ بولتے ہیں۔ تو جو ہے یہ بابا سچ بولتے ہیں میرے محترم سامعین۔ لیکن ایک بار کہا، 2 بار کہا، 3 بار کہا تو بچے آپ سے کہیں گے بابا پہلے بھی وعدہ کیا تھا اور ابھی بھی وعدہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر یہ عادت بدلنی پڑے گی، اور کوئی حسینی جھوٹ نہیں بولتا۔ اپنے بچوں سے بھی اگر وعدہ کریں تو بالکل وعدہ پورا کر دکھائیں۔ صبح کو تمہیں بازار لے کے جاؤں گا تو لے کے جائیں، ٹہلانے لے کے جاؤں گا تو لے کے جائیں، فلاں چیز لاؤں گا تو لے کے آئیں، اس لیے کہ بچوں پر آپ کی زندگی کا اثر ہوتا ہے۔ جو باپ کہتا ہے بچے اسی کو سن کے عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ بھی اگر کسی سے وعدہ کریں گے تو وہ کہیں گے، آپ کہیں گے تو کرتے رہتے ہیں، بھیا انہیں کتاب یاد کر کے کیوں سنائیں، جب تم وعدہ پورا نہیں کرتے تو ہم ہی کیوں سنائیں۔ تو جو ہے یاد ہے حضرت زہرا نے کہا آپ کے کپڑے درزی کے ہیں، دونوں بچے خاموش ہو گئے، اور صبح نمودار ہوئی۔ لو جی دلشاد صاحب کلام آپ نے پیش کیا تھا اور داد میں حاصل کر رہا ہوں۔ سرواتی محمد والے لہذا کوئی در ایسا نہیں ہے جہاں پر جنت سے لباس آیا ہو، یہ در سیدہ ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ جب جنت کے لوگ یہاں رہیں گے تو چیز کس کے گھر پر آئے گی؟ انہی کے پاس آئے گی نا۔ لہذا دق الباب ہوا صبح، کون آنے والے نے کہا انا خیاط الحسنین، انا خیاط الحسنین۔ بس میرے محترم سامعین کیا کہہ رہا ہے؟ میں حسنین کا درزی ہوں۔ جملہ نہیں بدلا، انداز نہیں بدلا، آیا کہاں سے؟ جنت سے۔ دروازے پہ کہاں کھڑا ہے؟ زمین پر، در علی پر، در سیدہ پر، در حسنین پر۔ آخر تم وہاں سے آیا ہے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میں جنت سے آیا ہوں، لباس جنت لایا ہوں، میرا مقام یہ ہے، میری شان یہ ہے، میرا مرتبہ یہ ہے، میری بلند جگہ یہ ہے۔ لہذا اپنے کو بتانا چاہیے تھا کہ تم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں اور گیا ہوتا تو اپنے عہدے کو بتاتا، میں رہتا وہاں ہوں، لیکن وہاں کے سردار تو اسی گھر میں رہتے ہیں۔ جس گھر میں آیا ہوں اسی گھر میں ہے وہاں کے سردار، اور ان بچوں کے یہ کپڑے ہیں، لہٰذا میری وقت، میری شان میں اضافہ جب ہی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھا ہے آپ نے کہ جب آپ جس کے ماتحت کام کرتے ہیں اس کے حساب سے جب کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کا پروموشن جلدی ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیا نہیں ہے، بلکہ دل میں آرزو لایا ہے کہ سردار یہاں ہے، پروموشن ہو جائے گا۔ اگر کسی کو خاص طور سے اہل بیت کے کام کرنے والوں میں شمار کر لیا جائے
تو وہ کسی کا مجبور نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے. لہذا یہ کپڑے آ گئے, دو جو جوڑے ہیں, امام حسن کا بھی ہے اور امام حسین علیہ السلام کا بھی. میرے محترم سامعین, بات کو میں بہت جلدی سمیٹنا چاہوں گا اور اپنی منزل کی طرف آنا چاہوں گا. کتنے جوڑے ہیں؟ دو. کتنے مانگے تھے, کتنے بچے تھے؟ دو. لباس کا رنگ کیسا ہے جو آیا ہے؟ سرخ. سلامت رہیں. اور کوئی کیسا رنگ ہے؟ حضور میں مانتا ہوں, ڈانٹیے نہیں حضور, میں آپ کی خدمت میں حضور میں رسول آ رہا ہوں, میں مانتا ہوں سرخ اور سفید. اور کوئی؟ پھر وہ بولیں گے نہیں یہی ہے. نہیں, جو لباس آیا ہے وہ وائٹ کلر کا ہے. جھگڑا تو یہی ہوا تھا بھائی. تھوڑا سا جو اہل بیت علیہ السلام میں امام حسن امام حسین نے والدہ سے جا کے شکایت کی تھی, وہ یہیں پہ کی تھی نا کہ رنگین لباس پہن کے آئیں گے اور ہمارا لباس تو یہ سفید ہے. جو کیا آپ نے, آپ رزلٹ دینے کی بات کر رہے ہیں, میں ابتدا سے چل رہا ہوں. سرمانی محمد والے آپ کو بھی سلام کرتا ہوں اور آپ کو بھی. خالی رزلٹ نہیں دینا ہے بلکہ امتحان کرانا بھی ہے. ابھی منزل یہ ہے, ابھی امتحان کرانا بھی. معاملہ کیا ہے کہ دونوں شہزادے آ گئے اماں کے پاس. یہ قوم کے جو بچے ہوں گے اور رنگین کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, طرح طرح کا لباس ہوگا. آپ نے یہ کپڑا, یہ لباس منگایا ہے, یہ کیسا لباس ہے؟ مجھے تو رنگین کپڑا چاہیے. اسی اسنا میں خاتم النبیین افضل المرسلین طٰبہ یاسین رسولوں کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الشرف حضرت فاطمہ زہرا میں داخل ہوئے اور پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا نانا جان اسی طرح سے کہہ رہے ہیں, دونوں شہزادے کا لباس کہاں ہے, کون لے کے آیا ہے, کسی طرح سے آئے ہیں؟ کہا لاؤ کیسے کیسا لباس ہے, میرے ہاتھ پہ رکھو, مجھے دیجئے, بہت بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں. آج صابر حسین صاحب کی امام بارگاہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عظیم ترین جملہ دینے جا رہا ہوں. میرے محترم سامعین, فرش اعضا سے جو میری آواز واپس آئی ہے, ہمیں گفتگو کرنے لگا ہوں, اس کے توسل سے یہ جملہ آپ لے کر جائیں گے اور یاد رکھیں گے. جناب سیدہ نے دونوں بچوں پہ چھوڑے جناب رسول خدا کی خدمت میں پیش فرمائے. آپ نے کہا بیٹا حسن میرے قریب آؤ, بیٹا حسین میرے قریب آؤ. دونوں بچے نزدیک آنے لگے. پوچھا کہ کیسا لباس چاہیے؟ دونوں نے اب کہا, اب فرمایا نانا مجھے سب چاہیے. امام حسین نے کہا مجھے سرخ چاہیے. اے اللہ کے رسول رک جائیے, یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, آپ کر کیا رہے ہیں؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں اپنے بچوں کی آرزو خواہش تمنا, اس بات کو یہاں پہ رکھ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں کیسا لباس کا رنگ چاہیے. دونوں شہزادوں نے اپنی آرزو اور تمنا سامنے رکھ دی ہے. میرے محترم سامعین, رسول کلمہ پڑھا رہے ہیں, بہت طویل ان کی فہرست ہے, بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس میں جلائے بھی ہیں, اس میں سید بھی ہیں, اس میں عالم بھی ہیں, اس میں جاہل بھی ہیں, اس میں غلام بھی ہیں, اس میں طرح طرح کے لوگ ہیں. اے اللہ کے رسول, کسی بھی انسان کو بلا لیجئے, انگریزوں کو بلا لیجئے, رنگ دینے والوں کو بلا لیجئے, ان کپڑوں پہ رنگ دے دے گا, بچوں کو رنگ مل جائے گا. کہ تمہیں نہیں پتا ہے یہ کپڑا اگر دنیا کا ہوتا, اگر یہ کپڑا اس دنیا کا ہوتا تو کسی بھی آدمی کو بلوا کر اس پر رنگ دیا جا سکتا تھا. یہ آیا ہے کپڑا جنت سے, لہذا اس کو رنگ نہیں دے سکتا. لہذا رسول اسلام نے پوچھا بتاؤ بچوں کیسا رنگ چاہیے, اور جیسے ہی رنگ کے لیے آپ نے خیال کیا, جنت سے آفتابہ لے کر فرشتہ نازل ہوا, آپ ایک کوسا ڈالا جانے لگا. ایک کپڑے کا رنگ سبز ہو گیا, ایک کا رنگ سرخ ہو گیا. بیٹا حسن آؤ سبز لباس لے جاؤ, بیٹا حسین آؤ سرخ لباس لے جاؤ. اللہ کا رسول بتانا چاہتا ہے کہ پوری کائنات اس بات کو سمجھ لے, جب حسنین کے کلر پر, حسنین کے لباس پر دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا تو ان کے کردار پر زمانے کا رنگ سارا رات بھیجی محمد اللہ سلامت رکھے آپ کو.
ان کا کردار بھی بے داغ ہے، ان کے کپڑے بھی بے مثل ہے، یہ رہتے یہاں ہیں لباس وہاں کا پہنتے ہیں، رہتے یہاں ہیں کھانے کو وہاں سے ملتے، مجبور نہیں ہے، لیکن ہاں چونکہ جسم کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں رہیں، سامنے رہیں، اور ہم بھی چلتے پھرتے ہیں، وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، اگر تلوار چلے گی تو ان کے زخم ہوگا، تیر چلے گا تو خون بہے گا، کوئی ان پہ ظلم کرے گا تو ظلم کا اثر رہے گا میرے محترم سامعین، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنتی بن جائے گا۔ آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے 28 سفر کو مدینہ چھوڑا، آپ مکے آ گئے، 4 مہینے 10 دن یا کچھ دن مکے میں رہے، جب حاجیوں کے لباس میں قاتل نظر آنے لگے تو آپ نے تقدس سے خانہ کعبہ کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آواز دی، بابا کی جائے پیدائش، تم کو بھی ہمارا سلام، ہم یہاں سے بھی جا رہے ہیں، اور آپ آگے بڑھنے والے تھے، وہیں پر آپ کو بہت سارے خط کوفے سے موصول ہوئے جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم بے امام ہیں، آپ ہمارے یہاں جائیں۔ میرے محترم سامعین، اس اثنا میں امام حسین علیہ السلام نے جس پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا، اس شخصیت کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ عقیل آپ کی چچا ہیں، مسلم آپ کی چچا بھائی، لہٰذا آپ نے فرمایا کہ مسلم آپ کوفے جاؤ اور وہاں کے حالات کو ہمیں تحریر فرما دو اور اپنے ہاتھ پر میرے نام سے بیعت لو۔ آپ وہاں سے چلے ہیں تو ساتھ میں آپ نے 2 فرزندوں کو بھی لیا، 4 فرزند تھے، 2 فرزند زوجہ کے پاس اور 2 فرزند آپ کے ساتھ۔ میرے محترم، جب کوئی انجانا شہر ہوتا ہے اور اس کے اندر آتا ہے انسان تو بڑی ذہن میں بڑی چیزیں ہوتی ہیں، کہاں جائیں گے، کیسے جائیں گے، کیسے رہیں گے، کیا ہوگا۔ یہ آنے والا شخص آیا اور امام کا بھیجا ہوا شخص تھا جس کو ہم امیر مسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ جب آپ آئے تو آپ کا بڑا اچھے سے استقبال ہوا، لوگ کافی تعداد میں آئے، آپ مسجد میں پہنچے، وہاں پر آپ نے بیعت لی، 30,000 تقریباً بیعت کرنے والوں نے بیعت کی، اوپر نیچے عدد ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھے اور آپ نے آقا کو خط لکھا، حالات بڑے سازگار ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ یہ ایک خط تھا جس کا ملال حضرت مسلم کو شہادت دیتے وقت بھی رہا۔ یہ خط سب سے بڑا جو آپ کو زخم لگا ہوا تھا وہ اسی بات کا تھا کہ میں اپنے آقا کو خط لکھ چکا ہوں، اور اب یزید نے وہاں کے گورنر جو نعمان تھا اس کو ہٹا کر ابن زیاد جو بصرے کا گورنر تھا اس کو بھیجا، اور جب یہ کوفے میں داخل ہوا ہے اور سب کو اطلاع تھی کہ امام حسین آنے والے ہیں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا اور منادی سے ندا کرائی کہ کہہ دو کہ حسین ابن علی آ گئے۔ دھوکہ، لہٰذا لوگ جمع ہو گئے، آواز دے رہے تھے، فرزند نبی آپ تشریف لے آئے، بڑا اچھا ہو گیا، آپ ہماری فریاد سنیں گے، آپ بھی ہوگا۔ وہ چوک میں پہنچا اور اس نے اپنے گھاٹے کو اتارا تو جو اہل بیت والے تھے انہوں نے تھوکنا شروع کیا، اس نے ظلم کرنا شروع کیا اور کہا کہ اگر مسلم جہاں جہاں پر بھی رکے ہیں اس گھر کا پتہ دو، آدمی کا پتہ دو۔ فوج کو بھیجا، حامی کو بلا لیا، فلاں کو بلا لیا، فلاں کو، جہاں جہاں بھی گئے، اور جناب مسلم شام کا وقت تھا، مسجد کوفہ جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام تخت خلافت کو رکھتے ہوئے آپ نے حکومت کی تھی، اور جو زائرین جاتے ہیں باقاعدہ زیارت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تعداد تھی، لیکن جیسے ہی آپ نے سلام نماز پھیرا ہے اور اس کے بعد مڑ کر دیکھا تو وہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا اکا دکا کے علاوہ، اور دروازے تک آئے ہیں تو آپ یکوتا نہ رہ گئے۔ عزیزانو، مجلس وہی ہے جس میں ہم کچھ پہلو لے کر جائیں، بتائیں کہ آپ کے ہمارے مولا پہ ظلم کیا ہوا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے اور معلوم ہو، چونکہ ہماری مائیں بہنیں بچپنے میں ہمیں لے کے نکلتی ہیں اور اس مجلس میں اس مجلس میں اس مجلس میں پہنچتی ہیں، بڑا یہ دین یہاں تک جو پہنچا ہے وہ خواتین کے ذریعے پہنچا۔ جناب زینب کا بڑا احسان ہے، سلام اللہ علیہ کا،
کہ اس دین کو آپ نے اس ظالم کے دربار میں پہنچا کر بتایا کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، لیکن ہم ظلم برداشت کرتے رہے، چونکہ اللہ چاہتا تھا کہ اس کا دین باقی رہ جائے۔ لہٰذا جناب مسلم کوفے کی گلیاں ہیں اور جناب مسلم ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، بالکل ایسے حالات ہیں کہ کوئی بھی دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، اور ایسے میں آپ پردیس میں ہو اور کوئی نظر نہ آئے تو آپ کے دل اور دماغ پہ کیا گزرے گی؟ حضرت آران امام مظلوم کربلا بالکل کرفیو جیسے حالات تھے، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ وہاں پر جا کر سیڑھی پہ بیٹھ گئے، دروازے پر ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، حالات بڑے برے ہیں اور حکومت کا اعلان ہے کوئی بھی باہر نظر نہیں آئے گا، لہٰذا آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا پانی مل سکتا ہے؟ اس عورت نے کہا بالکل ملے گا۔ وہ گئی اور جانے کے بعد ایک آپ کرسی میں لے کر آئی، پانی دیا، جناب مسلم نے وہ پانی پیا اور یہ اس کوزے کو لے کے رکھنے چلی گئی جناب دعا، اور جب واپس آئی دیکھا کہ وہ آدمی پھر سیڑھی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب دوبارہ سے کہا کہ آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اپنے گھر چلے جائیے۔ جناب مسلم نے کہا جس کا اس دیار میں کوئی گھر نہ ہو وہ کون سے گھر جائے؟ فوراً پوچھا تو پھر آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے رہنے والے؟ جناب مسلم نے کہا کہ میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ مدینے کا نام سنا تو آپ پریشان ہو گئی کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام فرمایا، کہا کہ میں حسین کا بھیجا ہوا مسلم بن عقیل ہوں۔ جیسے ہی سنا فوراً دونوں دروازے کھول دیے۔ ارے ہائے میرا مولا دروازے پہ بیٹھا ہو، آپ کا یہ آپ کا گھر ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ عزادارو جناب مسلم گھر میں پہنچے، اس نے پوچھا آقا کیا تمنا ہے؟ بس ایک تمنا کی خواہش کی ہے، ایک تھوڑا سا پانی جس سے میں وضو کر سکوں، ایک جا نماز دے دو جس سے میں اپنی اس رات کو عبادت الہی میں گزار سکوں۔ عزادارو بڑی خاطر و مدارات کرنے کے لیے یہ عورت کھڑی رہی باقاعدہ، لیکن جیسے ہی آپ اس گھر میں پہنچے ہیں اور آپ نے اللہ کا ذکر کرنا شروع کیا، اس کے بعد کی منزل آئی، صبح نمودار ہونے والی تھی، آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً ہی دوڑے اور قبضے تلوار پہ ہاتھ رکھا، تلوار کو اٹھا کر دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے دیکھا دروازے پر ہاتھ لگا کے کھڑی ہو گئی، میرے مہمانوں، میرے آقا ہو، میں اس طرح سے تمہیں باہر جانے نہ دوں گی۔ جناب مسلم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اپنے کانوں سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ہے، ہمارے ذریعے سے اگر کسی کے مکان پر حملہ ہو اور عورتوں کی بے پردگی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے۔ میں کہوں گا مسلم تو آگے گھر کو تو آپ نے بچا لیا، آ جاؤ کربلا آ جاؤ۔ ارے روز عاشورہ قتل حسین کے بعد خیام جلائے گئے، سروں سے ردائیں چھینی گئی۔ اجرکم اللہ حضرت آران امام مظلوم کربلا جناب مسلم تو آگے گھر سے باہر نکلے، ظالموں کی فوج آ گئی، آپ نے حملے پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ جناب مسلم حملہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، فوج پیچھے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے، لہذا کہا جا رہا ہے بار بار حاکم سے کہ ہمیں اتنی فوج چاہیے، اتنی فوج چاہیے۔ آخر کار اس نے کہا کہ ایک آدمی کے لیے اتنی فوج کی ضرورت کیا ہے؟ تو فوراً کہلا بھیجا، تجھے پتہ نہیں ہے یہ حیدری گھرانے کا شہر ہے؟ اگر تجھے یقین نہ ہو تو پورے میدان میں اتر کے دیکھ لے۔ حضرتار اس نے کہلا بھیجا کہ یاد رکھو اس طرح سے تم اسے شہید نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے، لہذا درمیان میں گودال کھود دو، گڈھا کھود دو۔ اور کھودا گیا اور جناب مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھے، آگے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اس گڑھے میں گرے، جس کے ہاتھوں میں جو چیز تھی وہ حملے پہ حملہ کرنے لگا۔ جناب مسلم کے دندان مبارک پہ تلوار کا زخم لگا، 2 دانت شہید ہو گئے، گرفتار کر لیا گیا اور
اور گرفتار کرنے کے بعد محل میں لایا گیا. ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا اور سب نے چلا کر کہا کہ سامنے امیر بیٹھا ہے, ذرا سلام تو کرو. یہ حسینی ہے, آبادی مالی امیر سوال حسین, میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے علاوہ. زاداران امام مظلوم کربلا ابن زیاد کہتا ہے چاہے سلام کرو یا نہ کرو, ہم تمہیں ماریں گے ضرور, تمہیں قتل تو ضرور ہونا پڑے گا. لہٰذا آپ نے کہا میں قتل سے ڈرتا نہیں ہوں, میری 2-3 وصیتیں اسے سن لو. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں یہاں پر آیا ہوں تو کچھ مقروض ہو گیا ہوں, یہ میری زیرہ ہے, میرا گھوڑا اسے بیچ کر اس قرض کو ادا کر دینا. لہٰذا دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ میں نے ایک لیٹر لکھا ہے اپنے امام کو, اگر ہو سکے تو تیز رفتار گھوڑے پر وہ ایک خط دے کر امام کو روک دیا جائے کہ یہاں کے حالات سازگار نہیں ہے. آپ نے وصیت کی کہ یہ نہیں ہو سکتا, لہٰذا آپ کے لیے فرمایا گیا آپ تو دارالامارت میں لے جاؤ اور ان کو وہاں لے جا کر ان کو شہید کر دو. عزادارو, شہید دربار میں بھی ہو سکتے تھے, کیا جا سکتا تھا, لیکن ظالم ظلم کو ساری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا. جب دارالامارت میں پہنچے ہیں تو پورا کوفہ تھا دیکھنے والا, اور آپ کا ہمارا امام کا یہ سفیر جناب مسلم یکو تنہا کھڑے ہوئے تھے. ایک مرتبہ آپ نے جیسی ظالم میں تلوار چلانا چاہی, ہاتھ کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. امام کرسی سے اٹھے, اپنے قافلے سے آگے بڑھے, سلام کا جواب دیا. جناب زینب, جناب حضرت عباس نے کہا اے میرے آقا, دور تک کوئی نظر نہیں آتا, آپ کس کے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ آپ نے کہا ہائے غضب ہو گیا, میرا بھائی مسلم. امام حسین علیہ السلام سے جناب عباس نے فریاد کی آقا ذرا دکھا دیجئے. آپ نے 2 انگلیاں اٹھائی, عباس ذرا دیکھو. اب جو دیکھا ظالم تلوار چلانے والا ہے. آپ نے فرمایا اے میرے آقا بائی جاز مجھے کوفے پہنچا دو. اے عباس, کوفے جا کے کیا کرو گے؟ کہا دیکھتے نہیں ہو اتنا اونچا دروازہ, آقا کا لاشا اگر گرے گا اپنے ہاتھوں سے تھام لوں گا. فوراً آپ نے کہا عباس ذرا دروازے کے نیچے دیکھو. اب جو نیچے دیکھا ایک موسمہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے, مسلم آ جا, ارے فاطمہ تیرے لیے آ گئی. اجرکم اللہ. عزادارو مجلس تمام ہو گئی, لیکن ہلکی سی آواز میں عرض کروں, آپ نے جناب مسلم کی یتیمہ کو بلایا, کا بلاؤ. آئے عزادارو, آپ خود نزدیک پہنچے, اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا. کئی بار جب پھیرا ہاتھ دست شفقت تو حیدری گھرانے کی بچی تھی, فوراً کہنے لگی آقا آپ ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں کو پیار کیا جاتا, جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ کو رکھا جاتا ہے. بڑا پیار کیا, اپنے ہاتھوں سے بندے پہنائے. ارے چھوٹی سی بچی اس منظر کو دیکھ رہی تھی, سمجھ رہی تھی جب بابا مارا جاتا ہے تو یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے, لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ بابا کے جانے کے بعد ظالم تماچے لگائیں گے, درے چھینیں گے. آواز دیتی ہوئی چلی بابا میری مدد کیجیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار آپ سے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ان آوازوں پر رحمت برکت نازل فرما. اس گھر میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما. اس بارگاہ کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہ السلام سے مزید نسبت عطا فرما. بار الہ مومنین کی دعاؤں کو پورا ہونے کا مرکز قرار دے. تجھے واسطہ چاہتا معصومین علیہ السلام کا ماہ ایام عذا, خاص طور سے یہ دن جو بہت اہمیت کے حامل ہیں, اس میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر کچھ نہ کچھ یتیموں, غریبوں, اسیروں کو عطا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. پروردگارہ
ہمیں مجلس حسین میں زیادہ سے زیادہ شرکت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار کی واسطے چاردہ معصومین علیہ السلام کو ایران کو مضبوطی اور طاقتور بنا، دشمن ایران کو نیست و نابود فرما۔ بار اللہ ہمارے اندر عملی طاقت اور عملی کردار کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار اللہ ہم اپنے بچوں کا احترام کریں، اپنے بزرگوں کا احترام کریں۔ یہ واسطے چاردہ معصومین علیہ السلام کا جو تجربہ کار انسان ہے اس سے تجربہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ امام کی ظلم میں تاجیل فرما، تاجیل فرما۔ ماتم حسین